اب میں آپ کو وہ 4 آیتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں جو عمل کے طور پر ہیں، اور اتنی زبردست آیتیں ہیں یہ کہ میں حق اللہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں، اور میرا چیلنج ہے کہ انشاءاللہ اگر مکمل یقینی کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ، مکمل استحکام کے ساتھ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کے گھر میں یا آپ کو کتنا ہی شریر جن پریشان کر رہا ہے یا خبیث ارواح پریشان کر رہی ہے یا آپ کے گھر میں کسی خبیث ارواح کا رٹھان ہے، تو ضرور بالضرور یہ آیت کے عمل سے 100% وہ چیز، وہ بلا، وہ جن کو گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آئیے میں پہلے اس آیت کی میں تھوڑی فضیلت آپ کو بتا دوں، پھر وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کر بتا دوں میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اسی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔ تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا۔ دیکھیے میرے دوستوں، یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتے ہوئے گزروں، مجھے آپ کو صرف بات بتانا ہے تاکہ آپ بتائے ہوئے عمل پر عمل کر سکو۔ میں اختلافات میں نہیں گروں گا، کوئی بھی یہ بات نہیں کروں گا کہ یہ حدیث میں یوں آیا ہے، یہ حدیث میں یوں آیا ہے، تاکہ آپ کا کنفیوز نہ ہو اور آپ کو چننے میں کہ میں کون سی چیز کروں کون سی چیز نہ کروں میں آپ تھوڑا کنفیوز نہ ہو جائے۔ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص کو دیکھا کہ جو بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے اور جس پر کسی ناپاک یا جن کا سایہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے جب دیکھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے کان میں یہ 4 آیتیں جو سورہ مومنون کے آخر کی جو 4 آیتیں ہیں وہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دیا۔ اسی وقت وہ تندرست ہو گیا، اسی وقت وہ صحت یاب ہو گیا، اسی وقت اس کی جو پاگلانہ حرکتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی 4 آیتیں پڑھ کر دم فرمایا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد کی جان، محمد قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ جو شخص اس 4 آیت کو پڑھ کر پہاڑ پر بھی دم کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ جو شخص اس آیت کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو پہاڑ بھی لرز جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ پہاڑ پر بھی دم کر دیا جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ تو مجھے بتاؤ، کیا ہماری مصیبت پہاڑ جتنی ہے کہ جو جگہ سے ہٹی نہیں سکتی، جو جگہ سے ہلی نہیں سکتی؟ ناممکن ہے، کوئی ایسی مصیبت ہمارے پر نہیں ہے جو ہل نہ سکے، جو ہٹ نہ سکے۔ اگر ہم نے بھی رسول کے بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق اس آیت کو صحیح طریقے سے پڑھا تو ہماری مصیبت بھی ختم ہو سکتی ہے، ہماری مصیبت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری بات، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے، جو بے شمار شجروں میں آپ کا حضرت علی علیہ السلام کے بعد آپ کا ہی نام آتا ہے خلافت میں۔ تو آپ کے پاس جب کوئی پریشان حال آتا
تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اسے کہتے 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کر، اور ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد اسی سورہ مومنین کی 4 آیت کو پڑھنے کا آپ حکم دیتے، فرماتے کہ دونوں رکعت میں یہی پڑھ۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو مولا کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، امیر المومنین، حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں آپ، وہ لوگوں کو تعلیم فرماتے ہیں کہ جو مصیبت زدہ آپ کے پاس آتا تو کہتے کہ دونوں رکعت میں اسی سورہ مومنین کی 4 آیت کو پڑھیں، اور پھر بعد میں یہ ہوتا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آتے اور کہتے کہ سرکار آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے ہم نے نماز پڑھی، اور اس نماز میں ہم نے یہ سورہ مومنین کی 4 آخر کی 4 آیت پڑھی، ہماری پریشانی ٹل گئی، ہماری مصیبتیں ٹل گئی۔ میرے دوستو، ایک تو طرف اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پہاڑ کی جیسی مصیبت ہو پہاڑ ہٹ جائے، اور ادھر خواجہ حسن بصری فرما رہے ہیں کہ مصیبتیں ٹل جائیں۔ اب آئیے اس کے عمل کی طرف۔ جس شخص کو اگر جن چپک گیا ہے، جن کے اثرات ہیں، میرے دوستو کوئی بھاگم دوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان حال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کان میں 7 مرتبہ، پہلے آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ یہی سورہ مومنین کی آخر وری 4 سورہ پڑھیں، اور دوسرے کان میں 7 مرتبہ اذان دے دیں، اور پھر دیکھیں آپ میرے دوستو، بالکل اسی طرح جس مکان میں اگر جن کا بسیرا ہو، جنات کا بسیرا ہو، یا اس طرح کی کوئی حرکات ہو جس میں غیبی مخلوق کی پریشانی ہو، اس لیے میرے دوستو کہ ہم مقابلہ اس سے کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن وہ مخلوق جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے دوستو جنات کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ بعض جنات تو وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، بعض جنات وہ ہیں جو جانور بن جاتے ہیں، بعض جنات وہ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، کیا جو ہوا میں اڑنے والے جنات ہیں، کیا تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس وہ طاقت ہے، تمہارے پاس وہ روحانی قوت ہے، تمہارے پاس وہ ہتھیار ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم ایک مکھے کو صحیح طریقے سے نہیں مار سکتے اگر وہ ہوا میں اڑ جائے تو۔ وہ جن جو جانور بن کے تمہاری شکل میں جو جانور بن کے تمہارے سامنے آ جائے، مجھے بتاؤ کیا تمہاری نظر میں اتنی قوت ہے، تمہاری نظر میں اتنی تاثیر ہے، تم میں اتنا وصف ہے، تمہارے پاس اتنی روحانیت ہے کہ تم یہ سمجھ سکو کہ یہ آنے والے جانور جانور ہی ہے یا جن ہے، اور وہ تمہیں تکلیف پہنچا دے، وہ تمہارے اندر بیماری ڈال دے، تمہارے مکان کے گھر میں جو غذا رکھی ہے اگر اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دے جس سے تم کو بیماری ہو جائے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جن جو تمہارے ساتھ ہو، جو تمہارے ساتھ سفر میں ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ گھر میں اور کون رہ رہا ہے؟ تمہارے ساتھ جو تم سفر میں چل رہے ہو تمہارے ساتھ کون چل رہا ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں۔ اسی لیے تو سفر کی دعاؤں پڑھنے کا کہا گیا ہے، اسی لیے تو گھر میں گھسنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ تو اگر ہم ان آیتوں کے پابند رہے، ہمارے گھر میں اگر ان آیتوں کی پابندی رہی، ان آیتوں کی تلاوت رہی، تو یہ تینوں قسم کے جنات ہمارے گھر میں پرویش نہیں کر سکتے، ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ کیوں کہ ہم نے ایسی لازوال اور حکمتوں سے، خزانوں سے، نورانیت سے، روحانیت سے بھری ہوئی آیتیں پڑھنا ہم نے چھوڑ دیے، تبھی تو ہمارے گھر میں مصیبتوں کے ڈھیر ہیں، پریشانیوں کے ڈھیر ہیں۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب مجھے کہنا یہ کہ اگر تمہارے گھر میں اگر اس طرح کے تینوں میں سے کوئی بھی جنات کی پریشانی ہے تو میرے دوستو انہی 4 آیتوں۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، میں نے بہت یوٹیوب پر دیکھا، کیا
तो बोले कि रिकॉर्डिंग में, मोबाइल में इस आयत को आप बजाते रहो, इस आयत को आप बजाते रहो, इस अजान को सुनते रहो। मेरे दोस्तों, रियलिटी जो होती है वो रियलिटी होती है, ओरिजिनल जो चीज होती है वो ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल की जो तासीर होती है, ओरिजिनल की जो हकीकत होती है, ओरिजिनल का जो टेस्ट होता है वो डुप्लीकेट में नहीं आ सकता। जो चीज ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। तो मेरा तो कहना यह है कि रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग में अजान नहीं, रिकॉर्डिंग में ये सूरह मोमिन की 4 आयत पढ़ना नहीं, बल्कि आप खुद सुबह शाम अपने घर में ये 4 आयतों की तिलावत 7 मरतबा करें, आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद शरीफ 7 मरतबा करें और 7 मरतबा आप अजान दें। उसके बाद देखिए कि आपके घर में कैसे जिन ठहरता है। मेरे दोस्तों, एक तो ये रही बात। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सुबह शाम घर के तमाम मेंबरान इस आयत को आप 101 मरतबा पढ़े या जितनी मरतबा आप पढ़ सकते, 313 मरतबा पढ़े तो बहुत बेहतर, आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद शरीफ और 7 मरतबा अजान दें। या तीसरा तरीका यह भी है कि आप अपने घर में चलते फिरते इन आयतों को फिरते में रखें। फिर मैं कहता हूं जिन्नात की मजाल है कि तुम्हारे घर में कदम रख दे, किसी शैतानी ताकत की, किसी खबीस की, किसी खबीस कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, क्या सिफली, क्या जादू आपके घर में नहीं टिक सकता जब तक हमारे घर में इन आयतों की तिलावतें हैं। तो आपके घर में अगर कोई परेशानी तो आप ये अमल करें मेरे दोस्तों, फिर देखें आप कि आपके घर में कैसी खैर और बरकत होती है। तो वो 4 आयतें कौन सी है, अब मैं आपको पढ़ के सुना दूं और उसका तर्जुमा भी आपको पढ़ के सुनाऊं, ताकि आपको इसकी अहमियत मालूम पड़े कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन से क्या फरमाना चाहता है और क्या कहना चाहता है। पहले मैं आपको पूरी आयत पढ़ के सुना दूं, उसके बाद फिर मैं इन 4 आयतों का तर्जमा और तर्जमे के बाद मुख्तसर से मैं आपको उसकी फजीलत बता दूं, ताकि आप अच्छी तरह मेरी बात को मुकम्मल तरीके से समझ सके। मेरे दोस्तों, मेरा ये चक्कर नहीं रहता है कि जल्दी जल्दी वीडियो शॉर्ट में बने और जल्दी जल्दी बता दो। जी नहीं, हमारा मकसद जल्दी जल्दी वीडियो बना देना, शॉर्ट में बना देना ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़े, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तफसील से बताने का ये, ताकि हमारे अल्लाह के बंदे और मोमिनीन और मुसलमान अच्छी तरह बात को समझ सकें। कोई जरूरत नहीं हमारा वीडियो को 1000 आदमी देखें, सिर्फ 2 आदमी देखे, 1 आदमी देखे। अगर 1 आदमी ने भी देख के अगर इस पर अमल कर लिया तो हमें कितनी दुआ मिलेगी, हमारे लिए निजात का जरिया हो सकता है। अगर हमारे बताए हुए तरीके से किसी की परेशानी दूर होती है, किसी की तकलीफ दूर होती है, तो बताइए एक मोमिन के लिए तो खुशी की बात है ना। तो मैं आपको ये 4 आयत पहले पढ़ के सुना दूं, फिर आपको एक एक आयत पढ़ के तर्जुमा पढ़ के सुना दूं। अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिह फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुल रब्बि गफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये पूरी आयत मैंने बता दी आपको, सूरह मोमिनीन की 4 आयत है जिसकी फजीलत मैंने आपको पहले बता दी। अब इसका तर्जमा, अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, तो क्या तुमने ख्याल कर लिया कि हमने पैदा फरमाया है तुम्हें बेकार, और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए न जाओगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह क्या फरमाता है कि क्या तुम ये समझते हो कि मैंने तुमको बेकार पैदा किया, बेमतलब पैदा किया, फालतू पैदा किया? ए जिन्नातो, तुम्हें भी कहा जा रहा है, अगर कोई वीडियो या कोई मेरी बात अगर जिन्नात भी सुनता हो तो कान खोलकर सुन लें कि उसे भी कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें बेकार पैदा किया गया है, क्या तुम्हें फालतू पैदा किया गया है? नहीं,
اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. تم یاد رکھو تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو، بلکہ تم اللہ کی طرف تمہیں جانا ہے. اللہ کے حاضری تمہیں، اللہ کے روبرو تمہیں حاضری دینا ہے. اور تم جو کچھ بھی دنیا میں کرو گے، اگر تم نے بے جا طریقے سے کسی کو پریشان کر رہے ہو، بے جا طریقے سے کسی کی تکلیف دے رہے ہو، بے جا طریقے سے کسی کے گھر پر قبضہ کر رہے ہو، بے جا طریقے سے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہو، بے جا طریقے سے کسی کے مال کو نقصان کر رہے ہو، تو تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. اب آئیے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. پس بلند و بالا ہے اللہ، بادشاہ سچا، نہیں ہے کوئی پوجنے کے لائق اس کے سوا پروردگار عرش مکرم کا. پہلے تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بادشاہیت بتا رہا ہے کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں میرے پاس آنا ہے. کیوں؟ کہ میں بلند بالا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں سچا ہوں، اور میری ہی عبادت کرنی ہے. معبود حقیقی صرف اللہ ہے اور پروردگار عرش مکرم کا. دیکھا میرے دوستو، تمہیں بتا رہا ہے بیکار پیدا نہیں کیا پہلی آیت میں، پھر کہہ رہا ہے میرے سامنے آنا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں سچا ہوں، عبادت میری ہے. اب آئیے آیت نمبر 3 میں اب کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. دیکھیے اب تیسری آیت میں کیا فرما رہا ہے. آپ نے پہلی آیت اور دوسری آیت میں آپ نے سن لیا، اب تیسری آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ اور جو دہائی دے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی کہ کوئی دلیل نہیں اس کی اس کے پاس، تو اس کا حساب اس کے رب ہی کے یہاں ہے. بلا شبہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اللہ اکبر. دیکھو میرے دوستو، پہلے کیا کہا گیا کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، پھر کیا کہا گیا کہ تمہیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، پھر کیا کہا گیا میں بادشاہ ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں. ٹھیک ہے، یہ کہا گیا. اب تیسری میں اب کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اگر تم شریک کرو گے تو کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو؟ نہیں. یاد رکھو تمہیں آ کر حساب دینا ہے. بلا شبہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. پھر کہا گیا اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو یاد رکھو تمہیں مجھے حساب دینا ہے. اور جو کافرین ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستو، میرے عزیزو، پہلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ کیا بتایا گیا کہ بیکار پیدا نہیں کیا. پھر کیا کہا گیا؟ میرے پاس آنا ہے. پھر دوسری میں پھر کیا کہا گیا؟ میں بلند بالا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، میں تمام کا پروردگار ہوں. پھر تیسری میں کیا کہا گیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اور تم شریک کرو گے تو تم ثبوت لا نہیں سکتے میرے ساتھ، اور کافر لوگ تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے دعا کے لیے دعا کرو. کس سے؟ اللہ سے مغفرت چاہو. فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور دعا سکھا دو کہ پروردگار بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. میرے دوستو، اس آیت کی سیٹنگ تو دیکھیے، ترکیب تو دیکھیے آپ میرے دوستو. اللہ معاف فرمانے والا ہے اگر تم شرک نہ کرو. اللہ معاف فرمانے والا ہے اگر تم کفر نہ کرو. اللہ معاف فرمانے والا ہے اگر تم کسی کو شریک نہ کرو. اور اسی لیے سورہ مبارکہ کو قد افلح المؤمنون سے شروع فرمایا ہے اور لا یفلح الکافرون پر ختم فرمایا. المختصر
مومنوں کی کامیابی کی نوعیت سے اس آیت کو شروع فرمایا، یعنی کہ سورہ مومنین کو مومنین کی خوشخبری سے شروع کیا گیا اور کافروں کی ناکامی کی وعید پر اس آیت کو ختم فرمایا، یعنی کہ کافروں کی ناکامیابی پر وعید ہے پر ختم کیا۔ یہ اس سورت کی ابتدا اور انتہا میں بہت قوی مناسبت ہے، اور آخری آیت میں دعا کی تلقین ہے کہ اے محبوب اپنے امتیوں پر کرم فرماؤ، چونکہ اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت ہی ہے ہر آفت، مصیبت اور عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے، اس سے مغفرت و رحمت طلب کرنے اور اس کی پناہ میں آنے کی دعا کرنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سورہ قد افلح کا اول اور آخر ایک خزانہ ہے عرش الہی کے خزانوں میں سے، جس شخص نے سورہ مومنون کی پہلی 3 آیت پر عمل کیا اور آخر 4 آیتوں سے نصیحت حاصل کی، وہ نجات پالے گا اور کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس لیے کہ پہلے کی 3 آیتوں میں عمل کا جو بتایا میں نے آپ کو تفسیر بتا دیے، اور آخر کی جو 4 آیتیں جس پر ہمیں عمل میں نے آپ کو بتایا اس پر نصیحت کر لے گا، تو فرمایا گیا ہے مومنین کے لیے کامیابی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ میں نے سورہ مومنین کی آخر کی 4 آیت کا عمل بھی آپ کے میں نے گوشے گزار کر دیا، اور مختصر سی تفسیر بھی میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیا۔